بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیات عام مہینوں سے کچھ زیادہ ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی گئی۔ رمضان المبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عمرہ کرنے سے ہمیں حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدا اور فرقان سے اس میں جو واضح نشانیاں ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 1089 نمبر روایت ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 1256 نمبر روایت ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے پوچھا، ما منعک ان تحجی معک، ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس 2 ہی اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی میرا خاوند لے گیا اور وہ حج پہ چلا گیا، دوسری گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس پر پانی لانا ہوتا تھا، ہم اسے اپنی فصلوں پہ، اپنی کھیتوں میں، اپنے باغ میں پانی لگاتے تھے اور گھر کا پانی بھرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، کہ رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے، یہاں فرمایا او حجۃ معی، یا میرے ساتھ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں عمرے کی نیت کرنی ہے اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہمیں ملے۔ اور رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے جو خصوصیات دی ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا، تو قرآن کریم کو بہت زیادہ وقت دیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں تو جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں تو اس سے پناہ مانگے اور دور جائیں، اور ایسے اعمال کریں جو ہمیں جہنم سے دور لے جائیں۔ اور شیاطین اس میں بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کا پتہ چل سکے یہ خود کتنی کوشش کرتا ہے، خود کتنے گناہوں کی طرف جاتا ہے، خود کتنی نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی خصوصیات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔